حضرت اسماعیل اور ہاجرہ نے وہ ریگستان میں تھے مکہ کے، اور انہی کی وجہ سے ایک فرشتے نے آ کر یہ زمزم کا پانی نکالا. تو یہ ہم پہلے بتائیں گے آپ کو کہ ہاجرہ اور اسماعیل کی کہانی کہاں سے آتی ہے. تو ہم اس کو بتانے کے لیے بائبل پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ کہانی پہلی بار بائبل کے فرسٹ چیپٹر جس کو کہتے ہیں جینیسس یا پیدائش، ادھر سے یہ کہانی پہلی دفعہ آتی ہے. اور یہ پیدائش کا چیپٹر جو ہے یہ از دا اولڈسٹ چیپٹر آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا بائبل جس کو کہتے ہیں. یہ یہودیوں میں بھی ہے، یہ جو پینٹاٹیوچ جس کو کہتے ہیں ان کا جو تورات ہے اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے، اور یہ کرسچن بائبل میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ یعنی کہ یہ کہانی جو ہے یہ اوریجنل مطلب کہ یہ کہاں سے چلتی ہے. ہاں جی، اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ کہانی کہاں سے نکلتی ہے. تو اس کا سب سے پہلا سورس جو ہے وہ ہے اپنا کیا نام ہے جینیسس، کتاب پیدائش، ہاں جی 12. اور یہ کیا نام ہے اس کے آپ کے سامنے یہ آیت انہوں نے رکھی ہے. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو تجھے اپنا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اور اپنا دوسری آیت ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا. اور ابراہیم 75 برس کا تھا، اور جب وہ اپنا کیا نام ہے اس کا ہاران، ہاں جی، جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. ہرن مطلب کہ اس کو اردو میں ہرن بولا جاتا ہے، ہران مطلب کہ آپ انگلش میں بولا جا سکتے ہیں ہرن سے. اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو، یہ بیوی ساری جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا جو بائبل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس میں ساری بولا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی بیوی سائرہ کی بات کر رہے ہیں جو اپنا ابراہیم کی جو پہلی وائف تھی. اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان اپنا ہران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور ملک کنعان کو روانہ ہو گئے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا ہرن، اپنا جو ابراہیم کا جو آبائی مکان تھا وہاں سے یہ روانہ ہو گیا اور ایسی جگہ پہ طرف چلا گیا جو آج ترکی کی طرف ہے، جہاں وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اگلی سلائیڈ آئیے گا جی. اچھا جی، یہ پہلے یہ ار میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ میں نے آپ کو یہ دکھایا آپ کو میپ. ار جو ہے عراق میں ہے، ادھر سے پھر ہاران جو ہے یہ ادھر تھا کہیں، اور پھر یہ آپ کو ابراہیم کی جرنی دکھا رہے ہیں. ابراہیم کا نام بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ابرام تھا اور سارہ کا نام سرائے تھا. اور جب اللہ میاں نے اور یا خدا نے ان سے عہد کیا ہے تو ان کا نام بدل دیا، ابرام سے ابراہیم بنا دیا جس کو ہم ابراہیم کہتے ہیں، اور سرائے سے سارہ بنا دیا. وہ بعد میں جب اسحاق پیدا ہوتا ہے اس کے بعد نام اس کا بدل دیتے ہیں. تو یہ آپ کو میں نقشہ دکھا رہی ہوں ادھر. یہ جو میپ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ار میں اپنا ابراہیم پیدا ہوا. اس کے بعد وہ چلتے چلتے جناب کیا نام ہے اس کا اپنے ہرن میں پہنچا، ہران جسے بولا جاتا ہے، جو آج کل کے مطلب کہ میرے خیال آج کل کے ماڈرن ترکی کے اندر ہے. وہاں سے وہ دوبارہ سے نیچے اترتے ہیں، ہیبران میں آتے ہیں، ہیبران سے وہ بیر سبا کے اندر آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. بیر سبا جو ہے یہ مکے سے تقریباً کتنے میل دور ہے جی؟ یہ 1200 کلومیٹر دور ہے. اور یہ جو جگہ جہاں بائبل بتاتی ہے کہ ابراہیم تھے، ادھر وہ جروزلم کے قریب رہے. اور یہ جو بیر سبا کے پاس ان کا گھر تھا ادھر، لیکن بیر سبا جو تھا یہ ایک بیابان تھا، یہ ولڈرنس تھی، جس میں کہانی کے مطابق وہ جب ہاجرہ کو نکالا گھر سے تو وہ ادھر چلے گئی تھی. تو آپ کو اس میپ کو ویژولائز کریں کہ یہ ان کی جرنی تھی جس پہ بائبل میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں لوگ گئے. اچھا، اب یہ مزے کی بات ہے کہ یہ ساری کہانی آلریڈی بنی ہوئی ہے، بائبل کے اندر ہے.
یہ تورا کے اندر ہے. اگر آپ تورا کو اوریجنل ڈیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں کہ جی وہ کب لکھی گئی، ان کے اپنے مطابق موزس کے بعد لکھی گئی وہ، ٹھیک ہے نا. اور اب یہ کہانی آلریڈی ویری ویل سیٹلڈ ان ہے اس علاقے کے اندر کہ ابراہیم کہاں کہاں پہ گیا تھا. آلدو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہمیں آج تک ابراہیم کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی انسکرپشن، کسی قسم کی کوئی عمارت کے اوپر اس کا کوئی نام لکھا ہوا، کوئی کاغذ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا، کسی بھی چیز کے اوپر اس کی کوئی مینشننگ نہیں ہے انٹل یہ جو کیا نام ہے اس کا، یہودیوں نے یہ چیزیں لکھنی شروع کی، یہ تورا آئی اور ساتھ میں پھر بائبل، مطلب اس کے بعد ہمیں ابراہیم انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. جب تک یہ بات آتی ہے اس وقت کہ ابراہیم کو مرے ہوئے تقریباً 2000 برس بیت چکے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تورا جو لکھی گئی ہے فائنل فارم میں آ گئی ہے جینیسس، یہ کوئی 500 to 600 BC سے پہلے ہوا ہے. پہلے ہوا تو ہے. آپ سوچیں کہ یہ لکھے ہوئے فارم میں تھا اسلام کے کوئی 1000 سال پہلے سے. سو اسلام کے آنے سے 1000 سال پہلے آلریڈی یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے. ان 1000 سال لوگ انہی باتوں پہ بلیو کر رہے ہیں. ہر ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ ابراہیم یہاں پہ آیا ہے، یہیں سے مرا ہے، یہاں پہ ادھر ادھر گزرا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کا اپنا میپ بتایا ہوا ہے. وہ ار سے نکلتا ہے، ہاں جی ہرن جاتا ہے، ہرن سے جا کے ہیبرون میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے اپنی بیوی کو اور اپنا کیا نام ہے اس کا اسماعیل، اپنی رکھیل جو ہاجرہ جسے بولا جاتا ہے، ہاں جی ہیگار اس کے اندر بولا جاتا ہے انگلش میں، اس کو یہ بیر سبا کے اس کے اندر جو ولڈرنس ہے اس کے اندر وہ اس کو چھوڑ آتا ہے. اب اچھا جی سوری، ٹھیک ہے. اچھا آگے سلائڈ دکھاتی ہوں ہم کو میں. یہ سو سرائے اور ابرام جس کو کہا گیا ہے، جیسے اسحاق کی پیدائش سے پہلے وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. تو اس کو ابراہیم کو یا ابرام کو بہت شوق تھا کہ ان کا کوئی وارث ہو. تو اللہ میاں ان پہ بہت مہربان تھے. ان کو کہا تھا کہ تمہارے سے میں بہت بڑی قوم لاؤں گا اور تم جاؤ کنعان جاؤ، اپنا ادھر بوریا بستر لے کے جاؤ کنعان اپنے بھتیجے لوط اور اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کے کچھ نوکر بھی تھے ساتھ. تو ان کو جب تک کوئی بچہ نہیں تھا اور بوڑھے ہو گئے تھے، سائرہ کو کہتے تھے کہ بانجھ ہے کہ اس کا کوئی بچہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی خدا نے ان کو جینیسس 15 میں یا پیدائش 15 میں کہا کہ میں تمہیں اور وارث دوں گا، تمہاری جو گود سے، تمہاری بیوی کے گود سے پیدا ہوں گے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ بہت ان کو شوق تھا اپنے وارث کا. تو اکارڈنگ ٹو دا بائبل سرائے جو تھی اس نے کہا کہ میری جو ہے یہ مصری غلام ہے لڑکی، یہ تم لے لو، اس کے ساتھ اپنے اولاد پیدا کرو. یہ اردو میں جو ہے بائبل اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرائے نے ابرام کو کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، ونک ونک، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم کی ساری سرائے کی بات مان لی. تو یہ دیکھیں اس کے پاس جا کا یہ سوڈینم ہے کہ آپ جاؤ اس کے ساتھ سیکس کرو اور شاید آپ کا اس سے ایک اولاد پیدا ہو. یہ بائبل میں بتایا ہے کہ یہ اللہ میاں کا حکم نہیں تھا، یہ سارائے کا آئیڈیا تھا کیونکہ اس کو اولاد کا بہت شوق تھا. تو سب کچھ ساری بات جو ہے سارائے پہ یا سیرا پہ بلیم کر دی گئی ہے. اور لونڈی تھی. یہ بڑی ہے، یہ ڈفرینس ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کیا ڈفرینسز ہیں اسلام اور یہودیت اور عیسائیت میں. ایک ڈفرینس ہے کہ ہاجرہ جو تھی وہ ایک غلام لونڈی تھی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا. تو Ishmael is born to Hagar from this union at the age of 86. اور یہ پیدائش کی آیت 16 ہے جس سے کہتے ہیں کہ اور جب ابرام نے ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا. اچھا یعنی کہ 86 سال کا بوڑھا جو ہے وہ ایک 16-17 سال یا مطلب کہ آرنو کہ وہ اپنا ہاجرہ کی عمر کتنی تھی اس کے ساتھ، مطلب کہ وہ یونین میں 86 برس کی عمر کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے جو 86 سال کا ہے، 86 ایئرز اولڈ. اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ 86 ایئرز اولڈ ہیں اور وہ کتنا چل سکتے ہیں
اور ان کی موبلٹی کیسی ہے, وہ کس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں, کتنی اپنا دور وہ پیدل چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 86 سال کی عمر ہو گئی ہے اور پہلا بچہ پیدا ہوا ہے. جی آگے. جی تو پھر کیا ہوا کہ جینیسس 21 میں جب ابراہیم 99 سال کا ہوا تو خدا نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک اور بیٹا دوں گا, اور میں سارا کو جو تمہاری بیوی جو ہے یا سرائے کو بھی حاملہ کر دوں گا. اور اس کا نام بدل دیا سرائے سے سیرا, اور ابراہیم کا وہ کہنے لگا اب تمہارا نام ابراہیم ہوگا. اور انہوں نے کہا چلو ختنہ کرو, سب جتنے بھی مرد ہیں ان کو سب کی ختنہ کروائے گی. انہوں نے کروائی. حضرت ابراہیم نے سب کو جمع کیا اور سب کی ختنہ کر دی. تو اب سیرا جو تھی اس کو واقعی پریگننٹ ہو گئی اور حاملہ ہو گئی, اور ابراہیم اس وقت 100 سال کا تھا اور سارا 90 سال کی تھی جب وہ حاملہ ہو گئی. اور دوسری بات جو ہوئی جینیسس 21 میں کہ ارد گرد جب یہ بات ہم بتا رہے ہیں تو پلیز ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے. کچھ اپنا 90 سال کی عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہو اور 100 سال کا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو, تو ذرا دیکھیے کہ ان کی صحت کیسی ہے, وہ کہاں پہ کون سے اپنا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کیا اٹ از پاسبل. جی ہاں جی. اور تو جب وہ 90 سال کی تھی تو وہ حاملہ ہو گئی, اور جب ان کا اسحاق پیدا ہوا تو ان کی دودھ بھی پلا رہی تھی. تو کیونکہ ویننگ کی جو اس کی جب دودھ چھٹتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, جب دودھ چھٹانے کی انہوں نے سیلیبریشن کی, کوئی ایک دعوت کی, اس میں اسماعیل جو تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا بائبل میں اسحاق کا. تو سیرا کو بہت برا لگا اور سیرا نے کہا کہ اس لونڈی کو نکال دو. تو یہ ہے پیدائش کی 21ویں آیت ہے, اور اس میں کہا ہے اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. تو وہ چاہتی تھی کہ وراثت جو ہے خالی اسحاق کی ہو, اور بڑا بیٹا جو تھا اسماعیل اس میں نہ حصے دار ہو, تو اس کو گھر سے نکال دیا. تو یہ تصویر دکھا رہی ہے آپ کو کہ ابراہیم نے ہاجرہ کو اسماعیل کے سمیت ایک اس کو مشق دی پانی کی, اور ایک میخا میں روٹی دی, اور اس کو نکال دیا جاؤ دفعہ ہو. تو یہ ہے بائبل کا نیریٹو. اس اور کے یہ بعد نیریٹو جو ہمیں مل رہا ہے یہ اسلام کے آنے سے تقریباً 700-800 اب تقریباً 800-900 سال پہلے سے مل رہا ہے, اور لکھا گیا تھا اس زمانے میں. تو یہ لکھا نہیں گیا. کہ یہ بات سب کو پتا تھی, یہ نیریٹو تھا اس زمانے میں. Right. تو جینیس 21 میں پھر ہیگار اور اشمائیل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ولڈرنیس آف بیر شبا میں, اور ادھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیچاری جو ہے بہت پیاسی ہو جاتی, ساری پانی سارا ختم ہو جاتا ہے, روٹیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. اسماعیل کو ایک جھاڑی کے پاس لٹاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے, اور اللہ میاں سے یا خدا سے التجا کرنے لگتی ہے کہ یہ مجھے کیسے میں اس کو اپنے بیٹے کو مرتے دیکھوں. تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے, اس کی آنکھ کھولتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ایک کنواں اس کے سامنے تھا. تو اس کے سامنے ایک کنواں دکھاتا ہے جس سے وہ پانی نکالتی ہے, اور پھر وہ ادھر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. یہ تھا بائبل کا نیریٹو. یہ ہے بائبل کا نیریٹو, اور اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ وہ ڈیزرٹ آف پران, اور جو وہ سیٹل جہاں پہ ہوئے تھے وہ اس جگہ کا نام بیر سبا ہے, اور وہ پاران کے ڈیزرٹس میں ہے. ہاں جی, جو کہ یروشلم سے بالکل پھر نیچے کی طرف شمال کی اپنا جنوب کی طرف ہے, جو مکے سے تقریباً آج کے مکے سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے. 1200 کلومیٹر, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کراچی سے پشاور جو ہے وہ 1100 سم اپنا کیا نام ہے اس کا کلومیٹرز ہے, 1100 اپنا 1500 کلومیٹر, ٹھیک ہے نا. تو آپ مطلب کہ اندازہ لگائیے یہ 1200 کلومیٹر ہے, تو آلموسٹ مطلب کہ پاکستان کے دوسرے کنارے سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ آپ چلے جائیں تو یہ اپنا مکہ جو ہے وہ اتنی دور ہے, جہاں پہ یہ بائبل ہمیں بتا رہی کہ وہ they were settled in بیر سبا, جو پران کا ڈیزرٹ ہے اس کے اندر کوئی جگہ ہے, وہاں پہ وہ سیٹل ہوئے. لیکن اب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے اس کو اپنا سفر کروایا اور کہاں کا
ہوا ہے. جی دیکھیں اسلام میں کیا بلیو کرتے ہیں اسلام میں کہ ابراہیم جو تھا وہ لے کے اسماعیل کو، کیونکہ اللہ میاں نے حکم دیا تھا. اس میں اسلام میں یہ نہیں کہ سارہ نکاح نکال دو. اللہ میاں نے حکم دیا کہ اس کو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، لونڈی نہیں کہا ہوا اسلام میں، ہاجرہ کو بیوی بتایا ہوا ہے، کہ لے کے مکہ چلے جاؤ. ایویں جاؤ مکہ جاؤ، وہ جو 1200 کلومیٹر دور جنوب میں ہے وہ چل پڑتا ہے. اور جا کے ادھر ایک مکہ میں جا کے ان کو چھوڑ کے بجائے کسی بات کہے وہ مڑ کے چلنے لگتا ہے باہر. تو پھر ہاجرہ کہتی کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تو وہ کچھ کہتا نہیں ہے. اور پھر ہاجرہ کہتی چلو تمہیں اللہ میاں نے یہ حکم دیا کہ مجھے چھوڑ دو. وہ کہتا ہے ہاں. بس یہی ہوتا ہے. اور ہاجرہ اور بیچارے اسماعیل کو چھوڑ کے مکہ میں خالی جہاں ریگستان ہے 1200 کلومیٹر ٹریول کر کے، پتہ نہیں ایک مشک پانی کی کیسے لے کے، بچے اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ. تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اور اسماعیل جو تھا وہ دودھ پیتا بچہ تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاجرہ جو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے. تو 2 پہاڑیاں بتاتے ہیں کہ صفا اور مروہ، اس کے درمیان وہ بھاگنے لگتی ہے، اور وہ 7 بار آگے پیچھے بھاگتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو یہی ریچول ہوتا ہے. صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی ایک ہلز ہیں، ہلز بھی نہیں ہیں، پہاڑوں تھوڑے کے تھوڑے ٹیلے ہیں، پتھر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، پتھروں کے ٹیلے ہیں. پتھروں کے ٹیلے چھوٹے چھوٹے. اس پہ آپ کا ایک ریچول ہوتا ہے کہ آپ آگے پیچھے جاتے ہیں 7 بار. صحیح کہتے ہیں اس کو بہار میں، ہے نا، کرتے ہیں. اور تو پھر کیا ہوا کہ ایک فرشتہ اپیئر کرتا ہے، آئی تھنک جبرائیل ہے اس اسلام میں، اور وہ یا اپنے پر سے کنواں کھود دیتا ہے، یہ اسپرنگ کھود دیتا ہے، یا کہتے ہیں کئی ٹریڈیشن میں ہے کہ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی زمین پہ تو اس میں سے پانی ایک دم سپرش کر کے باہر آ گیا. متفق نہیں ہے لوگ کہ اپنا غالب بھائی نے جوائن کر لیا. شکریہ سر، تھینک یو فار تھینک یو کمنگ. غالب بھائی. آپ غالب بھائی. ہاں جی بھائی تھینک یو. میں سن رہا ہوں. میں جب کوئی بات آئے گی تو میں کنٹریبیوٹ کر دوں گا ضرور. اوکے. اچھا تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ کسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایڑیاں رگڑی، کسی میں لکھا ہے کہ جبرائیل آئے اس نے اپنا پر مارا. ہاں جی، جتنے باتیں ہیں اتنا منہ ہے. اس کہانی کا کوئی اپنا سر پیر نہیں ہے. مسلمان جب آب زمزم کے متعلق بتانا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کا نوٹ کرنا پڑے گا کہ قرآن کے اندر آب زمزم کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ آب زمزم کو تو چھوڑیے، جو قرآن کے اندر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہستی تھی، یا جہاں سے یہ مسلمان شروع ہوتے ہیں، یا جس کے پیٹ سے یہ مسلمان شروع ہوتے ہیں، اس کے نام کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یعنی کہ بی بی ہاجرہ کے نام کا پورے قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں. آپ بی بی سارہ کا ذکر موجود ہے، مریم کا ذکر موجود ہے، کیا نام ہے اس کا، رسول کی بیویوں کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن سم ہاؤ اسلام کی جو سب سے قادر ہستی، اپنا قدر والی ہستی ہونی چاہیے تھی، جس کی سب سے زیادہ قدر کی جانی چاہیے تھی، یا جہاں سے جس کے پیٹ سے اسلام نکلا، ظاہر ہے اسماعیل سے اسلام نکلا. اسماعیل کس کے پیٹ سے نکلا تھا؟ ہاجرہ کے پیٹ سے نکلا تھا. لیکن سم ہاؤ قرآن میں وہ مینشن نہیں ہے. یہ بہت انٹریگنگ بات ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے اندر ہاجرہ موجود کیوں نہیں ہے. ہاں جی، اور آب زمزم جس کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں، جس کے جو کہ بالکل خانہ کعبہ کے جو سب سے عظیم ترین ان کا شہر ہے، اس کے صحن کے اندر موجود ہے، اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے. آب زمزم کا ہمیں پتہ چلتا ہے اپنا رسول کے مرنے کے 250 سال بعد جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے اندر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں پہ رسول کو چھوڑا تھا وہاں پہ آب زمزم بھی تھا. لیکن قرآن میں اس کا ذکر کرنا اللہ میاں نے مناسب نہیں سمجھا. قرآن میں کافی جس پانی کے اوپر ایک پورا عظیم شہر، جہاں پہ اپنا جس شہر کی جو داغ بیل تھی وہ آدم نے ڈالی تھی.
اتنی دیر سے یہ پانی وہاں پہ اور اتنا مقدس پانی تھا، لیکن اللہ میاں سم ہاؤ اس کو قرآن کے اندر مینشن کرنا ہی بھول گیا. وہ اس کو پانی کو تو چھوڑیے، وہ بی بی ہاجرہ کو مینشن کرنا بھول گیا. ہاں جی، تو ابراہیم کا مینشن ہے، ایک سورت ابراہیم بھی ہے، اور یہ سورت بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس قسم کی ویگ سی قسم کی چیزیں ہیں اب قرآن میں حضرت یہاں اسماعیل اور ابراہیم کے پہ متعلق. کوشچن اٹھتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو یہاں پہ پہلے خانہ کعبہ نہیں تھا. خانہ کعبہ تو مطلب کہ وہ اپنا اس کے زمانے میں بن گیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، آدم کے اعتباری میرا خیال اپنا، مجھے کریکٹ کیجیے گا غالب بھائی، کس کے مطابق یہ اپنا جو ہاں جی، تبری، تاریخ جلالین، ابن کثیر، سب کے مطابق تقریباً میرے خیال ان میں سے ایک ہے جو کہتا ہے، جو یہ قصہ مینشن نہیں کرتا، باقی سب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ تو وہاں پہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ لوگ رہتے ہوئے ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا نام ہے، یکدم یہ آیت ابھرتی ہے تقریباً اس کہانی کے، مطلب ابراہیم کے آنے کے 2-2.5 سال بعد. یکدم یہ جناب ایک کہانی، ایک دن جناب ہم اٹھتے ہیں اور قرآن کو کھولتے ہیں اور قرآن کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ جو ہے وہ اپنا اس نے ابراہیم نے بنانا شروع کیا، ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. اب ہم کس بات کو مانیں؟ جو بات اسلام سے پہلے لکھی گئی تھی، جس بات کو اپنا اسلام فالو اپ کر رہا ہے، اور آ کے اس نے 1200 سال بعد اپنی کہانی اٹھا کر لکھ دی ہے، اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم اس کو کاؤنٹر چیک بھی نہیں کر سکتے. تو یکدم اسلام نے آ کے یہ کلیم کر دیا ہے اب کہ قرآن کے مطابق یہ جو بنیادیں تھی بیت اللہ کی، بنیادیں اونچی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بنیادیں اونچی کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی اپنا وہ نہیں تھا، کعبہ نہیں تھا، کیونکہ بنیادیں تو تبھی آپ اونچی کریں گے نا جب آپ بنیادیں بنا رہے ہیں. یہاں پہ بڑے آرام سے لکھ سکتے تھے بھی خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ گری پڑی تھی، اس لیے اس کو اپنا دوبارہ سے انہوں نے بنایا. نہ، انہوں نے بنیادیں اونچی کرنے کی بات کی ہے کہ پہلی مرتبہ کعبہ جو بن رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ابراہیم اور اسماعیل بنا رہے ہیں. جی آگے چلیے. دیکھیں تفسیر کے مطابق یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ابراہیم جو ہیں کئی بار اسماعیل کو وزٹ کرنے آتے ہیں، ادھر سے کنان سے ادھر مکہ آ رہے ہیں 1200 کلومیٹر دور، کئی بار آتے ہیں. وہ ان کو وہ جو ہے ان کی قربانی بھی کرنے کی جو قصہ ہے، جو اسحاق کے ساتھ پہلے وہ جوائنٹڈ تھا ادھر کرسچینٹی اور جوڈیزم میں، یہ ادھر اسماعیل کی قربانی کی کہانی ہے، وہ بھی مکہ کے قریبی ہوتی ہے، منا میں. اور وہ کئی بار آتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، پہلی شادی ہوتی ہے، تو وہ ایک کہانی ہے، وہ آتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، بیوی نے کچھ بہت اچھی طرح ان کو کھلایا پلایا نہیں، تو کہتے ہیں اس کو طلاق دے دو، اور وہ طلاق دے دیتا ہے، دوسری بیوی شادی کر لیتا ہے. پھر کعبہ بھی ساتھ پھر مل کے بناتے ہیں. تو بہت دوبارہ آتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. 1200 کلومیٹر آنا جانا بہت تھا ان کا. ہاں جی، مطلب کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، پھر وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، مطلب کہ یہ 1200 کلومیٹر جو دور ہے، یہ آج کی دوری نہیں ہے کہ آپ نے جناب ادھر سے گاڑی کے اندر چابی لگائی اور آپ چل پڑے اور شام کو آپ وہاں پہ پہنچ گئے. نہ، کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی اس طرح کی کوئی اپنا کنوینس نہیں تھی جو آپ کو 2-3 دن یا 4 دن میں وہاں پہ پہنچا دے. 1200 کلومیٹر دور طے کرنے کے لیے آپ کا اونٹ جو ہے، کیونکہ آپ کا اونٹ لمبے سفر پہ اگر آپ اونٹ کو دوڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا اونٹ جو ہے وہ کتنی دیر تک دوڑ سکتا ہے؟ ہاں جی، ذرا 2 آور اپنا لگاتار وہ اپنی پوری سپیڈ پہ بھاگ سکے گا. تو جب آپ کسی ریگستان کے اندر کسی اونٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں یا پیدل چل کے سفر کر رہے ہیں، تو آپ 30 مائل 20 مائل سے زیادہ جو ہے
آپ یہ کہہ سکتے ہیں 30 یا 35 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر اتنی گرمی پڑ رہی ہے, آپ ریگستان کے اندر ہیں, وہاں پہ جگہ جگہ کے اوپر کیفے نہیں بنے جہاں پہ آپ نے روک کے کہنا کہ یار ذرا مجھے کوک کی باٹل دینا ہے اور مجھے ذرا آپ ٹھنڈا پانی دے دینا, مجھے ذرا منرل واٹر دے دینا. یہاں پہ آپ نے پیدل چلنا ہے, اور چلنا بھی ریگستان کے اندر ہے, اور کوئی روڈ بھی نہیں ہے. آپ نے بستی ٹو بستی جانا ہے, اور کوئی ادھر پانی وانی زیادہ نہیں ہے, ادھر بالکل ریگستان ہے. دیکھیں ایگزیکٹلی پتھریلی زمین ہے وہاں پہ. اپنا ایوریج ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو رائٹ آؤٹ آف مائی ہیڈ کہ اس کا کتنا ہوتا ہے. اگر آپ برڈ آئی ویو سے دیکھتے ہیں اپنا کیا نام ہے اس کا, جہاں سے جس کیا یہ کیا لکھا آپ نے ڈفرنس, میں نے کہا یہ ڈفرینسز بٹوین دی ٹو نیریٹیوز, تو میں نے ان کو کمپیئر کیا ہوا ہے کہ یہ دو جو ہے بائبل کا جو. ایک مرتبہ پچھلی سلائڈ پہ چلیے گا دوبارہ, اچھا جی نقشے والی سلائڈ. اچھا یہ اب ہم بیڑ صبا جس کی اپنا کیا نام ہے اس کا پاران جو اپنا دشت پاران ہے یا صحرا ہے, صرف ہم اگر وہاں پہ اوریجنلی بائبل بولتی ہے کہ یہاں کے اوپر ہاجرہ کو اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا تھا. اب صرف دشت فاران سے لے کے ہم جب مکہ کو آپ برڈ آئی ویو سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹ اپ لائن کھینچتے ہیں, تو یہ 1200 اپنا کلومیٹر کا فاصلہ پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے یہاں سے آنا ہے تو آپ نے یہ اسٹریٹ لائن پہ نہیں آ سکتے. آپ کسی صورت میں آپ کے درمیان میں کئی وہ آئیں گی, کیا نام ہے, اتنے بڑے بڑے ڈیزرٹ آئیں گے جی, اور اتنے بڑے بڑے صحرا آئیں گے, آپ کی پتھریلی زمین ریتلی زمین آئے گی, آبادیاں وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں. آپ سمندر کے بالکل کنارے چل بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ڈاکے ڈلتے ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں. بلکہ یہاں کے جو عربی رہا کرتے تھے ان کے تو انہوں نے نام ڈالے ہوئے تھے کہ یہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں, ہاں جی, باقاعدہ لوٹنے والے, لوٹ مار کرنے والے. ان کو ہسٹری کے اندر اس بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان کا جو روزگار تھا وہ دوسرے لوگوں کو لوٹ مار کرنا تھا اور سارا کچھ کرنا تھا. تو اگر آپ نے اپنی بیوی کو لیا ہے, اپنی بیوی اپنی رکھیل کو لیا ہے, اور ایک دودھ پیتے بچے کو لیا ہے, اور آپ اس صحرائی سفر میں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے پاس اونٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں, اگر اونٹ ہیں تو وہ کتنے سارے اونٹ ہیں اور کتنے لوگ آپ مل کے چل رہے ہیں, آپ قافلے میں نہیں چل رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ آپ نے پالا اپنا کچھڑ چکا ہوا ہے یا اپنا گود میں لیا ہوا ہے, اور آپ یہاں پہ سے سیدھا مکہ کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ کئی راؤٹس لینے پڑتے ہیں. آپ کو 30 مائل ادھر کو جانا پڑے گا, 40 مائل ادھر کو جانا پڑے گا, صرف پانی حاصل کرنے کے لیے, یا کوئی ایسی جگہ پہ سٹے کرنے کے لیے جو آپ کے لیے سیفٹی پیدا کر سکے, جو آپ کو حفاظت کر سکے. اب ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کی عمر اپنا وہ ہو چکی ہے 100 کچھ سال, کیونکہ ظاہر ہے اسحاق تو اس وقت پیدا ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. اسحاق پیدا ہوا ہے اپنا کون سے 101 سال کی عمر میں اسحاق پیدا ہوا, یہ 100 سال کی عمر میں پیدا ہوا, 100 سال کی میرے خیال میں 100 سال کی عمر میں وہ پیدا ہوا ہے. اب اسحاق پیدا ہو چکا ہے, بچے اسحاق کے ساتھ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں, وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. اس کی بیوی سارا جو ہے وہ غصہ کرتی ہے کہ یہ میرے رکھیل کا بچہ ہے اور مطلب میرے ہی بچے کے اوپر وہ ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال باہر کرو بھائی, مجھے نہیں چاہیے یہ. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم کتنا زبردست قسم کا انسان ہے, کتنا خوبصورت انسان ہے. اس نے کہا, میری بیوی نے کہا میں اپنے ہی بچے کو لے کے میں جا کے اور کہاں چھوڑوں گا, کسی ویرانے میں چھوڑ دوں گا جہاں پہ پانی بھی نہیں ہوگا. اب وہ فاران میں پھینکتا ہے, لیکن مسلمان اس کو سٹریچ کرتے ہیں. 1000 سال بعد آنے کے بعد, 2-2.5 سال اپنا ابراہیم کے بعد, اس کو جناب اپنا فاران سے اٹھا کے سیدھا مکے لے آتے ہیں. 100 سال کا آدمی ہے, ساتھ میں بچہ ہے, جوان اس کی وہ ہے, کیا نام ہے اس کا, رکھیل ہے. اور وہ خیر سے ٹمک چلتے 30 کلومیٹر کا سفر بھی اگر آپ کرتے ہیں, اگر آپ 30 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو کتنے بن گئے جی اپنا, کتنے دنوں میں 1200 کلومیٹر کرتے ہیں یہ. اگر نان سٹاپ چلا جائے تو یہ کوئی 30 دن لگتے ہیں نان سٹاپ. اگر اور آپ کے اونٹ ہیں تو آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا, پلانا پڑے گا, کھانا پلانا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا.
एग्जैक्टली नहीं आपको क्या नाम है कई रास्ते बदलने पड़ेंगे, आपको अपना खाना कहीं से लेना पड़ेगा, बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, बच्चे को खाना देने का कुछ करना पड़ेगा, अपनी हिफाजत के लिए आपको इधर उधर से निकलना पड़ेगा। ये 1200 किलोमीटर का सफर सिर्फ हम बता रहे हैं ना की सीध पे, और ना की सीध पे आप सहरा के अंदर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन हैं, जिसमें पत्थर हैं, जिसमें आप दरमियान में आते हैं, आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनको आपको क्रॉस करने के लिए इधर से उधर से आना पड़ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे लुटेरे भी रहते होंगे, राजन भी रहते होंगे, आपके पास इतने फ्रैजाइल मतलब के अपना एनिमल्स हैं, आप उसको लेके मतलब के चल रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल कि एक 100 साल का बंदा आज से 4000 साल 5000 साल पहले चलता चलता 1200 किलोमीटर आता भी है, जाता भी है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। वाह, अच्छा, फिर आगे चलें। ठीक है ना, तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि अब मक्के के अंदर हम पहुंचने लगे हैं कि जहां पे वो चीजें हैं। जी आगे चलते हैं। ओके, सो अब मैंने आगे इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत सी और भी स्लाइड्स हैं, बट मैं ये बताना चाहती थी आपको कि काफ़ी उनमें इख्तलाफ है, जो जेनेसिस का नैरेटिव है और कुरान की और हदीस और तफसीर की से जो हमें नज़र आता है, उसमें काफ़ी सारा इख्तलाफ है। बाइबल जो है उसको लोग समझते हैं कि लिखे हुए रिटन फॉर्म में थी, कोई 500 BCE से कबल मसीह प्रोबेबली रिटन फॉर्म में थी। वो सबसे पहली बुक है बाइबल की जो पहले लिखी गई है। और कुरान का ट्रेडिशन आप अगर सोचें तो रसूलुल्लाह की जब वो मिशन था, जब उनको वही उन पे उतरी थी, और फिर जब वो फौत हुए उसके दरमियान ये नैरेटिव डेवलप हुआ है। उसके बाद हदीस और तफसीर तो कोई 250 साल बाद लिखी गई हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि कितना वक्त है पहले नैरेटिव में और दूसरे नैरेटिव में। दूसरी बात ये है कि ईसाई और यहूदी मानते हैं कि जो हेगार जो थी वो, या हाजरा जो थी, वो एक लौंडी थी, और वो जब उसको छोड़ा गया तो वो बीर सबा या बीर शबा के तरफ गई थी, जो मिस्र और कनान के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक लौंडी को छोड़ दिया तो वो अपने मुल्क वापस जाने की कोशिश करेगी, उसी तरफ जाएगी, या वो बिल्कुल दूसरी जगह साउथ मक्का की तरफ जाएगी। इसलिए ये कुछ ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसने सफ़र शुरू किया अपने मुल्क की तरफ, मिस्र की तरफ। और इस्लामिक नैरेटिव में है कि वो एक बीवी है इब्राहिम की, और वो मक्का जाती है इब्राहिम के साथ, क्योंकि अल्लाह मियाँ का हुक्म आया था। इब्राहिम बाइबल में जो है वो घर से निकाल देता है हाजरा को और इस्माइल को, कुछ सप्लाईज दे के, कुछ खाना और एक पानी की मश्क दे के निकाल देता है। और कुरान में बताया गया कि वो खुद उसके साथ मक्का पहुंच जाता है सफ़र करके। और इस्माइल जो है वो एक टीनेजर है बाइबल में, और कुरान के नैरेटिव में एक दूध पीता बच्चा है जो अभी तक दूध पी रहा है हाजरा का। जो बाइबल का नैरेटिव जो है उसमें हाजरा को एक एग्जिस्टिंग वेल दिखाया जाता है। जो फरिश्ता आता है वो कहता है अपनी आंख खोलो, सामने एक कुआं है। लेकिन इस्लामिक नैरेटिव में ये एक मैजिकल स्प्रिंग, एक जो फरिश्ता या बच्चा अपनी एड़ियों से खोद देता है और उससे पानी शूट करके ऊपर निकलता है। ये बिल्कुल डिफरेंट है बाइबल से। और उसके बाद जब इस्माइल को घर से निकाला जाता है, एक बात नोट करने वाली है कि बाइबल की अपना अगर उम्रें देखें तो ज़ाहिर है उस वक्त जो बच्चा था वो 11-12 साल का हो चुका होना चाहिए जब वो दूसरे बच्चे का, वो इसहाक का अपना वो मजाक उड़ाता है। ठीक है ना। लेकिन इस्लाम में लिखा हुआ है कि वो दूध पीता बच्चा था और उसने क्या नाम एड़ियाँ रगड़ी और वहां से वो पानी निकला है। हाँ, बड़ी एड़ियाँ रगड़ने से कहाँ से पानी निकलता है ये सोचने वाली बात है। तो यही मौजूदा हो गया। और इस्माइल उसमें बाइबल के नैरेटिव में फिर वापस नहीं आता जब तक, और इब्राहिम और इस्माइल मिलते नहीं जब तक। इब्राहिम जब फौत होता है तो उसको वो बरी करने वापस जाता है कनान, और इसहाक के साथ उसको दफन करता है उसी जगह पे हेब्रोन में जहाँ उनकी अभी भी लोग समझते हैं कि उनकी कब्रें हैं। दिस कॉल्ड टूम ऑफ द पेट्रियार्क्स हेब्रोन में। तो उधर जाता है, उधर उन्होंने एक कुछ लैंड खरीदा हुआ था तो उधर बेरी कर देते हैं। और इस्लामिक नैरेटिव में तो
ابراہیم بار بار مکہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اسماعیل سے ملتا ہے. مطلب 100 سال کا بابا ہے اور وہ ڈیزرٹ کے اندر وہ اس طرح رومنگ کرتا پھر رہا ہے جس طرح اس نے کسی قسم کی کوئی جیپ رکھی ہوئی ہے، 4 ویلر جیپ رکھی ہوئی ہے، ساتھ میں پورا قافلہ ہے. ہاں جی، اور وہ اڑ رہا ہے، یا پتہ نہیں کوئی کسی قسم کا فوکر ہے اس کے پاس، جہاز اڑاتا ہے، وہ 1 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ہاں جی، اور وہ 1 منٹ میں وہ واپس آ جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی ہاں جی، تو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ دونوں جو سٹوریز ہیں ان میں کیوں اختلاف آتا ہے، اور تو اتنے بڑے اختلافات، اتنا بہت بڑے اختلاف آتے ہیں. اور تو مسلمان ہمارے بھائی جو اور بہنیں ہیں وہ تو کہیں گے کہ جوز اور کرسچنز نے اپنی کتابیں تبدیل کر دی ہیں، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے اسلام میں کہ انہوں نے اپنی کتابیں بدل دی ہیں. حالانکہ لیکن وہی کتابیں موجود ہیں ہمارے سامنے، جو پہلے مرتبہ جو ہمیں ورژن ملتا ہے، جو جینیسس سے ہمیں وہ ورژن ملتا ہے، وہ اسی طرح موجود ہے. بالکل. اور ان کو یہ نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کو نیریٹو کو چینج کرنے سے کچھ اپنا حاصل تو ہو نہیں رہا تھا، کسی قسم کا کوئی مفاد تو ہو نہیں رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جناب چینج کر لیا. اسلام تو مطلب کہ اسلام سے تو یہ 1000 سال پہلے کی چیزیں لکھی آ رہی ہیں. ان کا پرپس کوئی نہیں تھا، جیسے حاجی بھائی نے کہا ہے کہ ان کا موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ کیوں وہ چینج کریں اس نیریٹو کو جو لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہیں ڈاکیومنٹس بیفور کرائسٹ. تو لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کا نیریٹو کیوں مختلف ہے. یہ اس لیے ہو سکتا ہے، آپ اس پہ الیبریٹ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی ابراہیم سے جوڑا جائے، ان کی نسل کو، کیونکہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ ایک نبی ہیں، اور وہی نبیوں کا سلسلہ جو ہے جوڈیو کرسچن وہ مکمل ہو رہا ہے، ان کا یہ کلیم تھا. تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ جو تھا ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی، موٹیویشن تھی ان کی. یہ ایکچولی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ بعد میں بھی ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے کہ یہ مکہ سٹی قائم جب کیا گیا ہے، یہ جب بنایا گیا ہے، اس کے بعد اس کو رسول کے ساتھ جوڑنے کے لیے ابراہیم کا بھی وہاں پہ آنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو کہانیاں بنائی گئی ہیں اس سے واضح پتہ لگتا ہے کہ اگر قرآن حدیثوں سے پہلے تھوڑا سا لکھا گیا ہے تو اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر آب زمزم کے ذکر نہ ہونا کیوں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت واضح ثبوت ہے کہ اس وقت جب یہ قرآن بنا کے یہ آگے دکھایا جا رہا تھا، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8ویں صدی کی بات ہے یا 8ویں صدی کی بات ہے. 8ویں صدی کے شروع میں قرآن کی آیات جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہوتی ہیں، تو اسی وقت یہ قرآن بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ بات ان کے لیے ضروری نہیں تھی، کیونکہ یہ بات اس وقت سر عام عام موجود تھی. ہر ایک بندے کے یہ پتہ تھا کہ ابراہیم کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں پہ دفن ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اس بات کو قرآن کے اندر بولنا، اگر وہ بولا جاتا تو وہ ظاہر پورے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے کہ آپ what the hell are you talking about، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ابراہیم تو وہاں پہ گیا ہی نہیں ہے. یہ بات 200-250 سال بعد ہمیں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، جب تک قرآن جو ہے وہ مکمل وہ اس کی تدوین ہو چکی ہے، وہ آلموسٹ کینونائز ہو کے وہ تھوڑا بہت سامنے آ چکا ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آخر آب زمزم کا اور بی بی ہاجرہ کا ذکر کیوں موجود نہیں ہے. جی، اور یہ ایسے سوچنا چاہیے کہ آپ کو کہ دیکھیں کہ بائبل میں جو سیکریفائس کی سٹوری ہے، جو ذبح کرنے لگتا ہے بیٹے کو، وہ اسحاق ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ چوزن پیپل، ان کی کوننٹ جو تھی ان کے ساتھ ہے، اسحاق کی اولاد کے ساتھ ہے. لیکن رسول اللہ جو تھے وہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی کوننٹ خدا کی جو تھی، جو نبی بھیجیں گے وہ اسماعیل کے تھرو بھیجیں گے، اور اس لیے انہوں نے اسماعیل کی سٹوری کو یہ ذبح کرنے کی سٹوری سے سوری مومو، میں چھوڑ دیا. آپ کو کٹ کروں گا اس ہاں جی، کے اندر. سوری، دیکھیے کیا نام ہے اس کا، جو اسحاق کی قربانی ہے، یہ ایک علیحدہ خود سے ایک ٹاپک ہے. اس کے اوپر میں اور غالب صاحب کیا نام ہے اس کا 100% ایک دن بیٹھ کے اسکرین کریں گے. ہم یہ اچھا پہلے بھی مدعا جو ہے یہ اٹھا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر تفصیلاً لکھ چکے ہیں. اچھا، ہاں جی، اور یہ تبری کے اندر تباری جو ہے وہ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ اصل میں قربانی جو ہے وہ اسحاق کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یہ پہلے بھی یہ بعد میں اسماعیل، اس کے اندر آپ قرآن کو اچھی طرح پڑھ کے دیکھ لیجئے. مجھے ایک آیت
اس کے اندر سے نکال کے دکھا دیجیے جس کے اندر یہ لکھا ہوگا قربانی اسماعیل کی ہوئی، بلکہ اس کے اندر باقاعدہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے قرآن کے اندر. غالب بھائی کوئی یاد آیا کوئی بات آپ کو؟ غالب بھائی میں خیال میں حاجی بھائی مجھے 1 منٹ دیں، بس 1 منٹ. اچھا تو میں اس وقت تک پھر بات کو یہیں پہ رکھتا ہوں. تو قربانی کا جو چکر چلا ہوا تھا وہ ہم اس کے بارے میں ایک دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. ہم اس کے بارے میں لکھ بھی چکے ہیں کہ قربانی ایکچولی حدیثوں کے مطابق، اور اگر ہم اسلام کی اپنی ہسٹری لکھی ہوئی ہے جب اس کو کنگالتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسماعیل کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے شروع میں قرآن لکھا جا رہا ہے. اگر قرآن کے اندر وہ ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ اسماعیل کی ہوئی ہے تو وہ لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی ہماری تو جو بائبلز ہے یا ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کو اپنا کتابیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ قربانی اسحاق کی ہوئی ہے. اس لیے قرآن کے اندر ہر چیز کنفیوز کر دی گئی کہ قربانی ایکچولی کس کی ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں ہم اگلی کسی اور سٹریم میں تفصیلاً بات کریں گے. ہاں جی، غالب کے ساتھ مل کے. اچھا تو اب آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو پھر یہ کیا اسلام میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو تھا زمزم کا ویل تھا، اس کو جرہم ٹرائب آ گئی ہاجرہ سے، انہوں نے اس پہ ایڈمنسٹر کرنے لگے زمزم کو، اور پھر انہوں نے بند کر دیا زمزم کے ویل کو. پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کچھ سونے اور چاندی کے ہتھیار ڈال کے اس پہ بند کر دیا. یہ کہانی ہے تفاسیر میں. اور پھر اس کو پھر سے ری ڈسکور کیا رسول اللہ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے ان کو ایک خواب آیا اور وہ گئے ادھر کھودا انہوں نے جہاں ان کا خواب آیا تھا، اور ان کو زمزم کا ویل ملا، ان کو وہ ہتھیار ملے سونے اور چاندی کے. اور یہ تھی کہانی زمزم کو پھر ری ڈسکور کرنے کے لیے کی. اچھا اب غالب بھائی پھر آ گئے، یہ دوسرے غالب بھائی. ہاں جی، ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کریں بات. وہ اصل میں کچھ میری سیٹنگ میں کچھ ایشو تھا تو وہ میں اس کو ڈیل کر رہا تھا. اچھا جی، ہم میں بتا رہے تھے قربانی کا بتا رہا تھا کہ قربانی کا کس طرح کنفیوزنگ ہے قرآن کے اندر. اچھا بہت اچھی پوائنٹ ہے وہ. پھر آئی وڈ لو ٹو ہیئر مور اباؤٹ کہ اسحاق کا کیسے بدلا یا نہ بدلا. قرآن میں ذبح ہونے والے بیٹے کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ تو یہ ہے، ذبح ہونے والے بیٹے کا نام کیوں نہیں لکھا بھائی؟ آپ نے تو کہا، آپ کا تو پورا مسئلہ ہی یہ ہے، کنٹیسٹ ہی یہ ہے کہ جی جو قربان ہونے والا بیٹا ہے وہ تو اسماعیل ہے، اور آپ پھر اسماعیل سے حضرت محمد کی نسل، حضرت محمد کو اسماعیل کی نسل سے بتاتے ہیں. تو یہ سارا جو مسئلہ یہ ادھر سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا ہے. مگر ایشو اب ہمارے پاس جو سامنے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر حضرت محمد اسماعیل کی نسل سے تھے اور ایک نبی اسماعیل کی نسل سے آنا تھا، اور قربان ہونے والی عزت بھی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو ملی، تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام کیوں نہیں لکھا قرآن کے اندر کہ بھائی یہ بیٹا تھا جس کو ذبح کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس کا نام لکھا ہی نہیں ہے کہیں بھی قرآن کے اندر. قرآن کے اندر جو ہے وہ دوسرا نام لکھا ہوا ہے. تو بھائی آپ نے دوسرا نام قرآن کے اندر آپ نے نام ہی نہیں لکھا. اور بات یہ ہے کہ آپ کی عید کا نام بھی جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ اور اسحاق جو ہے وہ ایک ہی مطلب بالکل ایک جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، اور مسلمان یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ عید الاضحیٰ سے ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مین ایشو ہے یہ ہے. چلیں پلیز کنٹینیو کریں. اچھا بہت انٹرسٹنگ. اچھا پھر زمزم کا پانی کیا سمجھا جاتا ہے اسلام میں؟ اکثر آپ کو زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جیسے کئی لوگ آلریڈی بول چکے ہیں. زمزم حدیث میں ہے، تفاسیر میں ہے، اور اس کو اسماعیل اور اس کی ماں سے تعلق رکھا ہوا ہے اس کا، اور اس کی ہیلنگ پاورز یا اس کی شفا کی طاقت کا ذکر کیا ہوا ہے ان ڈاکیومنٹس میں. اور اس کو سب سے پاک، صاف اور پوتر پانی کہا گیا ہے، جس کو یوز کیا تھا. اسراء و معراج کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، احادیث میں ہے، جس نے میں کہا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرا دل کھول کے میرا سینہ چیر کے جبرائیل نے دل نکالا اور ایک سنہرے برتن میں اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس سینے میں لگا کے بند کیا،
اور پھر وہ اسراء و معراج کے سفر پر گئے براق کے اوپر. تو یہ بھی ایک زمزم کی کہانی ہے. یہ کچھ احادیث ہیں زمزم کے بارے میں. ایک آئی تھنک تفسیر سے ہے جس نے کہا ہے the best water on the face of the earth is Zamzam. It is complete nourishment and healing from sickness. آپ دیکھ لیں کہ complete nourishment کیسے ہو سکتی ہے. اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے, کوئی اور چیزیں نہیں ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اور ایک اور ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے بتایا ہوا ہے کہ وہ دل سینہ چیر کے اس کا دل جو دھویا تھا زمزم سے اسراء و معراج سے پہلے. اور جو لاسٹ حدیث جو ہے وہ سب سے زیادہ سائٹ کی جاتی ہے. یہ کہتی ہے کہ the water of Zamzam is for whatever it is drunk for. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی جو جس بھی آپ لیے استعمال کرنا چاہیں اسی لیے ہے, یا آپ اس میں جس مرضی بیماری کے لیے وہ یوز کریں وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایگزیکٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی, کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے ٹھیک ہو جائے گا. زمزم کچھ میجک واٹر ہے. یہ اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ ساری بیماریاں اس سے آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اب ہم تھوڑا سا آپ کو ہارڈ فیکٹس بتائیں گے زمزم کے بارے میں. زمزم کی یہ 1800s کی تصویر ہے, سب سے اولڈسٹ تصویر ہے زمزم کے ویل کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا کنواں لگ رہا ہے, اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہوئے. یہ سب سے دکھائی جاتی ہے کہ یہ سب سے پرانی تصویر ہے زمزم کی. اور یہ اچھی طرح تاریخ میں پتا تھا کہ مکہ میں بہت زیادہ پانی کی قلت تھی, اور اسی وجہ سے ہارون رشید کی جو بیوی تھی کوئین زبیدہ, انہوں نے ایک ایکویڈکٹ یا کنات بنائی تھی جس سے پانی مکہ تک لے جایا جاتا تھا, اور یہ کمپلیٹ کی تھی 801 CE میں جب. اور اس کو کافی مینٹین کیا گیا تھا تاکہ مکہ میں پانی آتا رہے باہر سے, کیونکہ مکہ میں پانی کی بہت زیادہ شارٹیج تھی. یہ بات مطلب کہ اس کے اوپر ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے ویل کے ساتھ ایک بہت بڑی کمیونٹی کا ایگزسٹ کرنا امپاسبل تھا. ٹھیک ہے, جب یہ اپنا 801 میں ہارون رشید کی بیوی جب وہ پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ پانی کی اتنی قلت تھی کہ حاجیوں کو پانی نہیں مل رہا تھا, حاجی پیاسے مر رہے تھے. تو ایسی جگہ پہ جگہ واقع تھی جہاں پہ سوائے ایک ویل کے اور کچھ نہیں تھا. تو کوئین زبیدہ نے بہت سے لوگوں کو یہ لگا کے وہاں پہ پتھروں کو کھدوا کے, تو جہاں سے یہ پہاڑوں کے اوپر جب بارش برستی ہے, یاد رکھیے کہ مکہ میں سالانہ بارش جو ہے وہ تقریباً 3 سے 5 انچ تک ہوتی ہے. آس پاس کے جتنے بھی اونچے پہاڑ ہیں یا پہاڑیاں ہی ہیں, وہ اتنے بہت بڑے پہاڑ نہیں. اگر آپ گئے ہو مکہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی سیٹنگ ہی غلط نظر آتی ہے, کیونکہ جس حساب سے مکہ ہمیں کہانیوں میں بتایا جاتا ہے اس حساب سے دونوں طرف تو پہاڑ ہے نہیں. کوئی پہاڑ یہاں پہ ہے, کوئی پہاڑ وہاں پہ ہے, کوئی آگے پیچھے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں. کوئی ویلی, کوئی خاص ویلی بھی بنتی ہے, وہ بالکل اپنا فلیٹ زمین ہے, فلیٹ سرفس ہے جس کے اوپر پتھروں کے ٹیلے ہیں, بڑے بڑے ٹیلے ہیں. تو وہاں پہ یہ کوئین زبیدہ نے اس کو پتھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کھالے جسے بولا جا سکتا ہے پنجابی کے اندر, یا چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی گئیں تاکہ وہ پانی ادھر ادھر سے جب وہ بارش ہو تو وہ سارا پانی اکٹھا ہو کے کہیں پہ جمع ہو, تو اور لوگوں کو حاجیوں کو کوئی نہانے کا بندوبست ہو چکے, کوئی اپنا کوئی پانی پینے کا کوئی بندوبست ہو سکے. کہ پانی کی اتنی زیادہ قلت تھی وہاں پہ کہ, اور اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ ایک کنویں سے پورے حاجی وہاں پہ بڑے آرام سے وہ ان کو وہ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. تو یہ آس پاس یہ نہریں بنوانا یا یہ اپنا کیا نام ہے اس کا ایکویڈکٹ وہ کھودنا, اس بات کا اچھی طرح ثبوت ہے کہ یہ کنواں بہت بڑا نہیں تھا. جی. اور یہ آپ کو تصویر دکھائی ہے اسکیمیٹک کی کہ زمزم کے نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک یہ چینل ہے جہاں گراؤنڈ واٹر چل رہا ہے, یہ بارش سے نیچے جاتا ہے اور پھر اس کو ہی ٹیپ کیا ہوا ہے. یہ کوئی 13.5 میٹر نیچے یہ چیز جا رہی ہے. یہ اچھا غالب بھائی ایک سیکنڈ, غالب بھائی آپ ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ یہ پانی کس طرح جمع ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنا جیولوجسٹ بھی ہیں. اصل میں کنویں میں تو دیکھیں ہر کنویں کا ایک ریچارج سسٹم ہوتا ہے.
کنویں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر سے نکل کے نہیں آ رہا ہوتا, اس نے آس پاس کی زمین سے ہی کنویں کے اندر پانی جانا ہوتا ہے. اور آس پاس کی زمین سے کیسے؟ جو بارش برستی ہے وہی پانی کنویں کے اندر جانا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم کا کنواں کتنا گہرا ہے, یہ اب بات ضروری ہے. کئی کنویں ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب کسی ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مگر ایکویفر کے ساتھ بھی جو کنواں کنیکٹ ہوتا ہے وہ کنواں بھی بہت مطلب اس کا ڈسچارج بہت ہائی ہوتا ہے. آب زمزم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اب ایک چیز تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے, یہ جو گرے کلر کی لائنس ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, یہ ایکویفر جو ہے نا یہ ریچارج کر سکتا ہے کسی کنویں کو, زمزم کے کنویں کو. اب ایکویفر کتنا بڑا ہے, یعنی نیچے پانی کا ایک پورا کا پورا پتھروں کے اندر سمجھ لیں سٹور ہے, اور وہ سٹور جو ہے کہیں نہ کہیں سے ریچارج ہوتا ہے. اگر 1400 سال سے کنویں کے اندر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکویفر اسے ریچارج کر رہا ہے. وہ کیا ایکویفر کتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کنویں میں کتنا ریچارج آتا ہے. تو اگر ایکویفر کافی ہائی ہے اور بڑا اور اس کے اندر پریشر ہے تو پھر کنواں جو ہے وہ کیا بن جائے گا, وہ سپرنگ بن جائے گا. تو آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ سپرنگ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ طبری, طبقات ابن سعد اور دوسری کتابوں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آب زمزم کے کنویں کے اندر, آب زمزم کا کنواں تو حضرت عبد المطلب نے کھدوایا تھا, ٹھیک ہے. حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب نے, یعنی حضرت محمد کے دادا نے کھدوایا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کوئی نیچرل سپرنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کا کنواں بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا. جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ مکے میں لاکھوں کی آبادی تھی اور وہ آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتی تھی. تو یہ جو بات ہے نا, یہ بات ایسے ہی ہے, ایسے ہی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور ایک کنویں کی بیس پہ پورا مکہ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ میری بات ہے. 2,000 اپنا اونٹوں کا قافلہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اتنی بڑی آبادی پال رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس گائے ہے, بھینس ہے, بکریاں ہیں, ان کو گھاس چاہیے. ایسی زمین پہ گھاس تو اگ نہیں سکتی کسی صورت. یہ تو ریت ہی ریت ہے, ہر طرف سے ریت ہی ریت ہے. تو بات کرنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ کنویں کا جتنا بیسن, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ نیچے بیسن کتنا بڑا ہے, اگر اس کا بیسن اتنا بڑا ہو کہ آپ کو مطلب کہ کیا نام ہے, وہ بہت نیچے جا کے ڈیپ جا کے پانی ملے گا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ بیسن جو ہے وہ چھوٹا ہے یا وہ اس طرح کا ہے تو وہ وہاں پہ سورسز جو ہیں وہ روزانہ نہیں مل رہے ہیں. وہ صرف کیا ہے, بارش ہے, 5 فیٹ کی اپنا 5 انچز کی بارش ہے سالانہ جو ہے, تو وہ کبھی بھی اتنا نہیں بھرے گا کہ وہ سپرنگ بن جائے گی. وہ تو چھوٹا سا کنواں, وہ وہیں کا وہیں رہے گا. وہ اتنا جتنا آیا وہ اتنا پانی اندر تھوڑا ادھر چلا گیا, تھوڑا ادھر چلا گیا, ٹھیک ہے نا. اگر یہ پانی ہوتا تو اگر وہ کانسٹنٹلی اللہ میاں اس کے اندر پانی بھر رہا ہوتا تو یہ پانی فلو ہوتا باہر اس کی ندی بن جاتی, باہر اس کا دریا بن جاتا. ہاں جی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورس تو ہونا چاہیے. تو سورس صرف اس کا جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا جو اپنا لیول جو ہے وہ اتنا نیچے کیوں رہتا ہے, کیونکہ یہ صرف بارشوں کے اوپر انحصار کرتا ہے. بارش ہوگی, جتنی بارش ہوگی اتنا وہ پانی اس کے اندر بھر جائے گا. جی اچھا, یہ تصویر جو ہے یہ 50 سے آئی تھنک اس کے بعد تو انہوں نے کور کرنا شروع کر دیا. اب تو بالکل اوپر اس کا کالر لگایا ہوا ہے اور بالکل کلوز جگہ پہ ہے. زمزم کوئی نہیں اندر نیچے نہیں دیکھ سکتا. جی یہ ایکچوئل کنواں ہے آب زمزم کا. اتنا چھوٹا سا کنواں ہے جس کے متعلق کلیم ہے کہ وہ 2 ملین ریزیڈنٹ جو ہیں, کیا نام ہے اس کے مکے کے, وہ ان کو بھی وہ پانی سپلائی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال 2, 2.5, 3, 4 ملین بندہ تو حج بھی کرنے آتا ہے, عمرے کرنے بھی آتا ہے, وہ ان کو بھی سپلائی کر رہا ہے, جس کو وہ ان کے ساتھ بھی لے جاتے ہیں. ہاں دیکھیں کتنا چھوٹا سا پانی ہے اندر. اور یہ سیڑھیاں, یہ کوئی جب انہوں نے کلوز اپ کیا اس سے پہلے کی تصویر ہے. یہ ایک ڈائیگرام ہے اس کی جو بتا رہی ہے آپ کو, جو حاجی بھائی اور غالب نے بتایا آپ کو, کہ یہ دیکھیں یہ واٹر ٹیبل ہے اور یہ اوپر کچھ ایئر ہے اس کے. تو یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ایڑیاں جو رگڑی ہیں اور اس میں سے سپرنگ جو پریشر سے باہر آیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو آئل اور گیس جو ہائی پریشر میں ہے یا ہائی پریشر واٹر ہے, اس کو آپ پنکچر کریں تو شوٹ اپ کرے گا.
یہ تو ایسی بات نہیں ہے، جیسے غالب نے کہا یہ کنواں ہے، اور یہ کنواں جو ہے اس کو بالٹیوں سے اوپر پہلے بھی نکالتے تھے، اب بھی نکالتے ہیں کوئی، اور بارش جو ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے نیچے جاتی ہے، اور کوئی 60 کلومیٹر کا ایریا ہے جو جہاں سے بارش اس کو فیڈ کرتی ہے. اور میں نے ابھی ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ آج کل بہت زیادہ بلڈنگز ہو گئی ہیں اس کے ساتھ کنویں کے، تو ان کا پانی جو انٹیک ہے وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بلڈنگز اتنی بنا دی ہیں کہ اس کو پانی نیچے نہیں جا رہا واٹر ٹیبل پر. تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جی. اور یہ ایک تصویر ہے انڈر گراؤنڈ، یہ آپ کو ویب پہ مل جائے گی. یہ کنویں میں پائپ جا رہے ہیں، تو یہ بتایا ہوا ہے کہ 2 مین پمپس ہیں اوپر جو پمپ واٹر کو اوپر پمپ کرتے ہیں زمزم سے، اور وہ سارے زمزم کو کا پانی باہر لا کے آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ سپلائی کرتے ہیں. تو آپ اگر 2 ملین جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں صرف 2 پمپ. ہاں دیکھیں یہ، اور یہ پمپ 2 پمپ ہیں، تو اتنے سارے پائپ کیوں ہیں؟ یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی 6 پائپ ہیں، اگر 2 پمپ ہیں تو 2 پائپ ہونے چاہیے. یہ باقی پائپ کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر؟ کیا یہ باقی پائپ جو ہیں وہ اندر آ رہے ہیں اور 2 باہر نکل رہے ہیں، شاید پتہ نہیں جا رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن پائپ بہت سے ہیں. اور یہ ان کا سائز دیکھیں، پائپ کا تھوڑا سا چھوٹا پائپ ہے کہیں، اور یہ موٹا پائپ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پانی اندر جا رہا ہے اور ملا کے، جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر زمزم کو آپ کسی پانی سے بھی ملائیں وہ زمزم بن جاتا ہے. تو یہ سوچ کے یہ خوب ڈیسلینیٹڈ پانی اس میں اندر بھیج رہے ہیں، شاید پتہ نہیں. ہمیں نہیں، شاید نہیں، پانی بھیج رہے ہیں اندر. بھائی 2 پمپ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ 2 پمپ ہم نے نہیں گنوا کے دے رہے ہیں، یہ اپنا ان کی آفیشیل سائٹ کے اوپر جا آپ سعودی عرب کی آفیشیل سائٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ہی پمپ ہیں، ٹھیک ہے. 2 پمپ جو ہیں وہ اندر جا رہے ہیں، باقی سارے 2 پمپ باہر نکل رہے ہیں. باقی سارے پمپ جو ہیں وہ اندر جا رہے ہیں، پانی لے کے اندر جا رہے ہیں. پروبیبلی. اور پائپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اچھا یہ کچھ ہارڈ فیکٹس ہیں جو مجھے اسپیسیفک سورسز سے ملے. آپ کو پبلیکیشنز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ واٹر کنزمپشن مکہ کی جو ہے ریسنٹ اوپر جاتی جا رہی ہے. اب کوئی 827 ملین تھی 2019 میں. تو آپ سوچیں یہ 827 ملین کیوبک میٹرز اینیولی ان کو ضرورت ہوتی ہے مکہ کی. اور آب زمزم کی جو میکسیمم آؤٹ پٹ انہوں نے پابندی لگا دی، یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے ملے گی. 500,000 کیوبک میٹرز ان کی پابندی لگ گئی ہے. اور اکثر ایک کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز یونیورسٹی کا سائٹ ہے، اس میں بتایا ہوا ہے کہ زمزم کی میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے 11 to 18.5 لیٹرز پر سیکنڈ ہے. وٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 457,000 cubic meter ہے، similar to the limit. So 500,000 انہوں نے کہا لمٹ ہے، تو یہ ان کی میکسیمم آؤٹ پٹ کے قریب ہی ہے. یہ that's all the water that comes out of Zamzam. That means کہ زمزم جو ہے خالی 0.06% مکہ کی واٹر نیڈز کا حصہ ہے. تو یہ سوچیں 0.06%، یہ آرڈرز آف میگنیٹیوڈ کم ان کی اپنی انفارمیشن کے مطابق پانی بنا رہا ہے جتنا ان کو مکہ کی ضرورت ہے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کا ایک میٹیلک سا ٹیسٹ ہوتا تھا پہلے، شاید اب بھی ہے. کئی لوگ، آپ کو پتہ ہے ادھر امریکہ میں بھی بوتلیں ملتی ہیں زمزم کی. آپ اگر مسلمانوں کی یا انڈین دکان، مڈل ایسٹرن دکان میں جائیں آپ کو ملتی ہے. ساری دنیا میں زمزم کا پانی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ مکہ کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ تو میں نے آپ کے لیے ایک اسپیشل فگر بنایا ہے یہ نمبرز کے، کیونکہ نمبرز دیکھ کے انسان کا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ آپ کو دکھا رہا ہے فگر، یہ چارٹ میں دکھا رہا ہے کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے. یہ زمزم کی آؤٹ پٹ ہے اور یہ مکہ کی نیڈز ہیں. تو obviously it's a fraction of a fraction of Makkah's needs. اور باقی سارے جو مسلمان اور حاجی اور وہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں. 2 ملین بندہ تو صرف حج کرنے آتا ہے. ہاں جی. اور آپ کو یہ ساری یہ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے کہ ان کی نیڈز کیا ہے مکہ کی اور آؤٹ پٹ کیا ہے. It doesn't match up. It doesn't match up. It doesn't add up. Right. اچھا، اور اس کے اندر مطلب کہ آپ واضح طور پہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. میں دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا کہ جو کیا نام ہے پائپ اندر جا رہے ہیں، پائپ اوپر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پائپوں سے پانی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ بھرا جا رہا ہے تاکہ اس کی نیڈ کے مطلب اگر صرف 2 ملین بندہ
صرف اگر حج کرنے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف میں صرف کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے عمرے کے لوگوں کو نہیں ڈالا ہے، اور 2 ملین بندہ جو آلریڈی اپنا اس کے اندر رہ رہا ہے، مکے کے اندر رہ رہا ہے، اس کی کنزمپشن کے لیے آپ کو مومن نے جو فگر بتائے ہیں، ہاں جی، اور اس کی آؤٹ پٹ بتائی ہے کہ اس کے اندر سے آپ کتنے وہ نکال سکتے ہیں، کتنا پانی نکال سکتے ہیں اور چاہیے کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ 24 آور میں اگر 2 ملین بندہ ہو تو 24 آورز میں آلموسٹ ایک دن کے اندر تقریباً 50 سے 52 اولمپک سوئمنگ پول کا پانی چاہیے، یعنی کہ 50 52 جو ہے 52 یا 54 آپ 54 کہہ سکتے ہیں، اتنا پانی ہو تو آپ آرام سے سروائیو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ سو اب اتنا پانی اگر کٹھا اس کے اندر سے نکال لیں تو آپ بلیو کریں گے کہ جو آب زمزم ہے وہ میرا خیال 2 سال کے لیے خشک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور یہ ہے ایک پیپر ہے نیچر کی پبلیکیشن ہے ہیلیون، اس میں، اور یہ آپ کو کیمیکل کمپوزیشن ٹیسٹ کر رہے ہیں، زمزم واٹر ڈائریکٹلی کلیکٹڈ فرام دا آؤٹ پٹ آف زمزم جا کے ادھر سائٹ پہ، اور باٹل زمزم واٹر یہ دکھا رہے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ لیکن یہ جو ہو سکتا ہے جو زمزم واٹر مکہ میں بھی نکل رہا ہے ادھر گریٹ ماسک میں، وہ بھی ڈائلوٹیڈ آلریڈی، اور یہ سارے جو ان کے پیرامیٹر جو ہیں یہ بیسکلی نارمل ہیں، اور یہ جو الاؤنس جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور EPA کے اس کے اندر ہے، یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ سیف ہے۔ آپ کو جیسے پہلے ایک کالر نے بتایا تھا کہ 2011 میں آئی تھنک یہ اسکینڈل ہوا تھا کہ BBC نے کہا تھا کہ آرسنک ڈیٹیکٹ کیا ہے اس میں آب زمزم میں، اس کے بعد بہت سے کنٹرول لگا دی ہیں۔ اب ایک فلٹریشن سسٹم ہے آب زمزم میں اس کو 100 سیمپلز لیے جاتے ہیں دن میں، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس قسم کا کہ کیا اس کی کمپوزیشن ہے، اور اس کو UV ریڈیشن کی کری جاتی ہے تاکہ سارے جراثیم کو مار دیا جائے بیفور جو پانی جو ہے آپ کے لوگ حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ معجزے کا پانی ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی یہ جراثیم کو مارنے کی۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو گولیاں بھی کھلا کے بھیجا جاتا ہے تاکہ ادھر جا کے کہیں آپ کو لوز موشن نہ لگ جائے۔ وہ تو ہمیں بھی ہو گیا تھا، ہم گئے تھے حج کرنے، اتنا بیمار ہوئے تھے میرے بھائی، اور ادھر کولرا پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں۔ تو یہ سب بات ہوتی رہتی ہے، ادھر کوئی معجزے ورزے نہیں ہو رہے۔ اور یہ جو آپ کو دکھایا ہے کہ سعودی عرب میں ریسنٹلی 2000 میں کوئی اتنی سارے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ گئے، ایک پلانٹ جو ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہم بتا دیں کہ یہ جو اپنا سی کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اس کے اندر سے نمک نکال کے اس کو صاف اور کلین کر کے اس کے اندر کتنے سارے منرلز اور اپنا کیمیکلز ڈال کے اس کو پانی پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے بڑے پلانٹ دنیا میں سب سے زیادہ پلانٹ جو ہیں اور سب سے بڑے بڑے پلانٹ جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ ہاں جی، اور یہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے ابھی پلانٹس لگائے ہیں بالکل مکہ کے پاس، اور یہ آپ کو مل جائے گا کہ مکہ کو فیڈ کر رہے ہیں۔ سو آل دا واٹر جو ہے جدہ اور شعیبہ پلانٹس ہیں یہ مکہ جا رہے ہیں۔ تو مکہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو جیسے دکھایا تھا 0.6% بھی اس کا ضروری پانی نہیں نکلتا زمزم سے، تو یہ سارا جو ہے یہ سمندر کا پانی، اس میں سے نمک نکال کے اس کو کہتے ہیں ریورس آسموسس سے کلین اپ کر کے وہ آپ کو لوگوں کو دے رہے ہیں پانی، سارے سعودی عرب میں اور ادھر بھی۔ اور آپ کو اگر آپ اس پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت بڑی بڑی تصویریں مل جائیں گی ان ڈیسیلینیشن پلانٹس کی، جنہوں نے یہ کمپنیز ہیں US UK اور کینیڈین اسپینش کمپنیز ہیں، 2 یا 3 ڈفرنٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ سب بنائے ہوئی ہیں چیزیں۔ یہ بڑے بڑے پلانٹس اور بڑے بڑے سٹوریج فیسلٹی، یہ پانی بنا رہے ہیں، اور نمک کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں جو جب اس سے نمک نکال دیتے ہیں تو اس کو پھر پہاڑ اس کے رہ جاتے ہیں نمک کے۔ تو یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ قطر میں ہم لوگ رہتے تھے، ادھر بھی یہ اسی طرح پانی بناتے تھے، سمندر سے پانی نکال کے اس کو پھر واپس منرلز وغیرہ ڈالتے اور پانی جیسے آپ کو چاہیے بنا سکتے ہیں آپ۔ ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے اپنا اس کو آب زمزم کے جو ویل جو ہے اس کو فیڈ کرتے ہیں یہ پانی، یعنی کہ آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ آج پاک اور صاف پانی جو آپ پی رہے ہیں یہ اپنا کافروں کی دین ہے آپ کو،
یہ کافروں نے پاک کیا ہوا ہے. ہاں جی، اس کو کافروں نے پاک صاف کر کے آپ کے ویل میں ڈالا ہے اور آپ اس کو پی رہے ہیں. جی اچھا جی. اور زمزم کہ کوئی معجزہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ لمٹ لیس سورس ہے واٹر کی. آبویسلی اس پہ لمٹس ہیں، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے بھی لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ کیوبک میٹرز نہیں نکال سکتے تاکہ اس کو ریچارج کرنے کا ٹائم ہو. اور اس لیے آپ کو جو پانی ملتا ہے یو ایس میں اور دوسری جگہوں پہ زمزم کا پانی ملتا ہے، پروبیبلی اس میں بہت کم، اگر اصلی زمزم کا پانی ہے تو بہت کم ہوگا. زیادہ تر یہ ملاوٹ کر کے آپ کو مل رہا ہوگا. یہی خیال آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ تک کی ضروریات نہیں پوری ہوتی ہیں زمزم کے پانی سے. اور آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے لوگ جو زمزم کے پانی پیتے پیتے کینسر سے مر گئے. سو اس سے کوئی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سے آپ کی ساری بیماریاں کیور ہو جاتی ہیں. تو یہ تھی ہماری پریزنٹیشن. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں اس کو غالب بھائی کوئی ایڈ کریں اس کے میں. ہاں جی بھائی، ساری باتیں آپ لوگوں نے کر دی ہیں. تو بس یہی ہے کہ زمزم کا پانی کوئی معجزہ نہیں ہے جی، ایسے ہی ہے بس جیسے باقی پانی ہے.